تو دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی غلام عمر پھر ہمیں دے دے، فلسطین کی بچیوں کو پھر سے کسی عمر کی ضرورت ہے۔ فلسطین کی بچیوں کی عزت پائمال کی جا رہی ہے، ماں اپنے بیٹوں کو کاندھے دے رہی ہے، باپوں کے کاندھوں پہ بیٹوں کے جنازے ہیں، پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ بربریت کا ننگا ناچ نچا رہے ہیں، جہاں بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہی جو ہے بیت المقدس حضرت عمر کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح دی تھی۔ حضرت عمر اس کے فاتح ہیں بیت المقدس کے۔ عراق، سیریا، جارڈن، کتنے ملک ایسے ہیں، ایران حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حسین کی شادی ہوئی، جب ایران کو فتح کیا، ایران کے بادشاہ کی بیٹی قیدی بن کے شہربانو مدینہ آئی تھی، حضرت عمر نے شہربانوں سے حضرت حسین کا نکاح کرایا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر ہے۔ لیکن جب حضرت عمر کی پسلی سے دودھ باہر نکلا، زخم سے دودھ باہر نکلا، تو حکیم نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، حضور ہو سکے تو کوئی وصیت کر دیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، جوان بیٹا تھا۔ عبداللہ میرے قریب آؤ، جب تک بولنے کی طاقت ہے کچھ آپ تم سے کہہ جاؤں، کچھ بتا جاؤں، عبداللہ میرے قریب آؤ۔ جوان بیٹے عبداللہ کو میرے مصطفیٰ نے، میرے عمر نے قریب فرمایا، اور جب بیٹا قریب ہو گیا، باپ کا بالکل آخری وقت ہے، حضرت عمر کا تکلیف کی وجہ سے چہرہ سرخ ہے، بدن بہت زیادہ گرم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عمر پہ 40 دینار کا قرضہ ہے۔ کس پر 40 دینار کا قرضہ؟ جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی۔ کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ جو فاتح اعظم تھا۔ کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ کہ جس نے پوری آدھی دنیا پر 23 لاکھ مربع میل پر 10 سال تک حکومت کی۔ کوئی مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 10 سال تک حضرت عمر کا دور خلافت رہا، 23 لاکھ مربع میل پر۔ افریقہ کے ساحلوں تک حضرت عمر کے نام سے باغی تھراتے اور کانپتے تھے۔ یہاں تو اگر ایک ممبر بن جائیں، ایک منتری بن جائیں تو 7 نسلوں سے نہ کھایا جائے، پھر بھی ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ ایک منتری بن جائے، اس کی کوٹھی الگ دکھتی ہے، اس کا فارم ہاؤس الگ دکھتا ہے۔ یہ عمر ہے کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، 10 سال حکومت کا پیریڈ ہے، اپنے بیٹے سے وصال کے وقت ہے، عمر پہ 80 دینار کا قرضہ ہے۔ ہائے 80 دینار کا۔ بیٹے ایک کام کر، میرے فلاں فلاں رشتہ دار کے پاس جانا اور جا کے کہنا میرے بابا عمر 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کے گئے، ہو سکے تو یہ قرضہ میرے بابا کا چکا دو۔ سب سے پہلے یہ نہیں کہہ کے گئے کہ وہاں مکان بنانا، وہ پلاٹ بیٹا ہے اس پہ قبضہ کر لینا، وہ زمین ہے اس پہ قبضہ کر لینا، نہ، میرا قرضہ ہے اسے اتارنا۔ بتایا فلاں فلاں کے پاس جانا، اور ہو سکتا ہے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی منع کر دیں، نہ اتار پائیں۔ ہائے ہائے عمر کو قرضے کی کتنی فکر لگی ہے۔ یہاں تو مرنے کے بعد بھی قبر کی مٹی ابھی باپ کی سیدھی نہیں ہوئی ہے، صحیح سے قبر نہیں بنی ہے، اور قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی اعلان کر رہا ہوتا جتنے باہر کے مہمان ہیں سب کھانا کھا کے جائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہے، کہ کسی کی بارات آئی ہے، ارے رات بھر اس کی بچیاں نے رو رو کے گزارا ہے، ارے صبح سے شام ہو گئی، اس کے بچوں کے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا، یہ کس کھانے کا تو قبر پہ ذکر کر رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر کی مٹی اچھی کر کے صحیح سلامت کر کے اعلان ہونا تھا، تو یہ ہونا تھا میرے
میرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہے تو مجھ سے آ کے لے لے. اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے جائیں گے اور خوب چلے ہوتے ہیں کھانے. میاں 4 بھگونے اٹھ جاتے ہیں جس دن مرا ہے آدمی، اس دن اس کے بچے جو رات بھر روئے ہیں ان کے پیٹ میں لقمے نہیں گئے، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور ہمیں دیکھ رہا ہوں پلیٹوں پہ پلیٹیں چل رہی ہیں، کھانے خوب اڑائے جا رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ ابھی ایک جگہ رمضان شریف میں انتقال ہوا، لوگوں ظہر کے بعد دفن ہوا، 8 بھگونے کھا گئے ظہر کے بعد. رمضان شریف میں ہے کرنے کیا گیا تو؟ مجھے بتا. کہ بریانی کھانے گیا تھا اور رمضان میں. یہ میری قوم کے حال ہے میرے بھائی، جو میں بتا رہا ہوں یہ میری قوم کے حال ہے. ہائے ہائے میرے بھائیوں، مرنا ہے ایک دن، مرنا بڑا سخت ہے، موت بہت سخت ہے. لوگوں اگر موت یاد کرو گے نا تو دنیا کی لذتیں بھول جاؤ گے. اگر گناہ کرنے کی عادت نہ چھوٹے، لوگ کہتے ہیں حضرت گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی ہم سے. کون کہتا نہیں چھوٹتی؟ موت کو سامنے رکھ، قبر کو سامنے رکھ، گناہوں کی لذتیں چھوٹ جائیں گی. گناہ کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی. لا تو موت کو سامنے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا فلاں فلاں رشتہ دار کے پاس جانا، اگر نہ اتارے نا قرضہ تو میرے فلاں فلاں دوست ہیں، ان سے جا کے کہنا میرے بابا کا 80 دینار کا قرضہ ہے، اسے چکا دو. ہائے ہائے کتنا خیال ہے. جبکہ ایک کو کہہ دیتے میرے رشتہ داروں سے بیٹے کہنا وہ قرضہ اتار دے، بات ختم ہو گئی ہے. لیکن نائب کا بھی نائب اگر وہ منع کر دیں تو ان کے پاس. ہائے ہائے عمر کو کتنا خیال ہے یار، کتنا خیال ہے عمر کو. دنیا سے جاؤں تو کس حال میں جاؤں، کتنا خیال ہے ان کے پاس جانا. بیٹا میرے رشتہ دار منع کر دیں تو میرے دوستوں کے پاس جانا، اور میرے دوست بھی منع کر دیں تو علی کی بارگاہ میں جانا. کوئی نہ دے تو علی سے کہنا میرا قرضہ پھر علی چکا دیں گے. اب ایک بات میں ڈنڈا ٹھوک کے بولوں گا، سید صاحب کو گواہ بنا کر. آل رسول بیٹھے ہیں ڈنڈا ٹھوک کے گواہ بنا کر. یہ رافضیوں کے منہ پہ بہت بڑا عمر کا تھپڑ ہے، بہت بڑا تھپڑ ہے. اس لیے کہ اگر عمر اور مولا علی کے معاملے میں کھٹاس ہوتی تو عمر یہ نہ کہتا کہ جب دنیا والے منع کر دے تو علی سے کہنا. عمر کو اگر سب سے زیادہ بھروسہ آج بھی ہے تو مولا علی پہ. رشتہ داروں سے زیادہ بھروسہ، دوستوں سے زیادہ بھروسہ مولا علی پہ ہے. تبھی نہ کہہ رہے اب چوتھے کا نام ہی نہیں لیا، نہیں تو چوتھے کا بھی تو لے سکتے تھے، مگر پتا ہے کہ علی کے بعد کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہائے 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 اللہ. اچھا ایک بات اور ہے، عمر کو بھی پتا تھا کہ علی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. چلو عمر تو محبت کرتے ہیں اس لیے داماد رسول ہے، ٹھیک ہے، چلو اس لیے محبت کرتے ہیں نا، نبی کے بھائی ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں. لیکن عمر کو یہ پتا تھا میں تو محبت کرتا ہوں، علی بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو وہ تمہارا قرضہ کیوں چکائے گا؟ کیوں چکائے گا بھائی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. عمر کو پتا ہے کہ علی کے پاس بیٹا جائے گا تو علی ضرور چکا دیں گے، کیونکہ مجھ سے وہ بھی محبت کرتے ہیں. ہائے ہائے یار بولو نا سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے. ان رافضیوں کو تھپڑ مارا ہے، اور اگر کوئی کہے تو کہہ دینا عمر کو اتنا یقین اور بھروسہ علی پر ہے، اور علی کی محبت اتنی ہے جہاں رشتہ دار اور دوست پیٹ پھیر دیں وہاں علی سامنے کھڑے ہیں عمر کے. ایک پوائنٹ اور نقطے کی بات اور، اگر اس طرح کا معاملہ عمر کی زندگی میں آیا ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا رافضی کہ پہلے تو معاملات اچھے تھے بعد میں خراب ہو گئے تھے. لیکن یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب دودھ پیا تھا تو زخم کے راستے باہر نکل گیا. اس کے بعد عمر نے نہ کوئی شام دیکھی نہ کوئی صبح دیکھی. آخری وقت کی بات بتا رہا ہوں. آخری وقت جب یہ محبت کا حال ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ آج اس رافضی کا کیا حال ہے میدان محشر میں. یہ علی کو منہ کیا دکھائے گا. ہائے ہائے یہ ہے حضرت عمر. کہا بیٹا اتنا کرنا. حضرت عمر کے بیٹے نے سن لیا. کہا بیٹا ایک بات اور سن. ہائے ہائے
کیا کر، ایک بات اور سن، بیٹا خاموش ہے، سارے لوگ خاموش ہیں، اس لیے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر زخمی ہے، بستر پر پڑا ہے۔ سارے لوگ حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حضرت عمر کی حالت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہا بیٹا ایک بات اور سن۔ جب لوگوں نے کہا، حکیم نے کہا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، کچھ وصیت کر جائیں، تو کہا حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ، یہ نبی کے ایک رازدار صحابی ہے، ہائے ہائے ہائے، حذیفہ کو لاؤ، ایک نبی کے رازدار صحابی ہے۔ آخری وقت تھا، حضرت حذیفہ کو بلایا گیا۔ حضرت حذیفہ جب آئے تو حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ تم نبی کے رازدار ہو، نبی نے تمہیں ان منافقین کی لسٹ دی تھی جو مدینہ میں ہیں، ان منافقین کی لسٹ تمہارے پاس ہے جن کو نبی نے بتایا تھا، تم جانتے ہو کہ کون کون منافق ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں کون کون منافق ہے؟ یہ بتا حذیفہ، اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ بات سمجھ ماری کہ نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ مسجد کی سیڑھیوں سے جو نوجوان جا رہے ہیں نا، یہ دنیا کے عجیب اٹکل نوجوان ہیں، ان کو اگر ناچ گانے کی ہو نا تو یہ کرسیوں سے ہٹے نہیں۔ اتنی زبردست، خدا کی قسم میں تقریر کر رہا ہوں، شاید میں نے یہ تقریر کئی سالوں میں کی ہوگی جو میں کر رہا ہوں۔ ہاں آپ یہ مت سوچئے کہ میں بہت زیادہ جوش میں بولوں، میں دھوئیں نکال دوں، میرے سینے میں اللہ نے وہ جان دی ہے۔ ہندوستان میں ابھی بھی کوئی نہیں ہے میرے مقابلے پہ آج بھی بول دے۔ میں 2 سے 2.5 گھنٹے جس ٹیپ پہ جا کے بولتا ہوں آدمی 10 بار سوچتا ہے، لیکن آج میں بہت ہوش میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نہ سنیں تو آپ کی کم قسمتی ہے۔ یہ تقریر روز نہیں ہوتی ہے، یہ حضور سید صاحب قبلہ نے بلایا تو میں سوچا ہوں کہ کچھ آپ کو دے کر جاؤں، حالانکہ میری تقریر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب آپ سنیں تو میں سنا دوں، نہیں تو ختم کر دوں، بتائیے آپ۔ حذیفہ کون کہہ رہا وہ عمر جس کو نبی نے مانگا تھا اپنی دعاؤں میں؟ کون کہہ رہا وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے بشارت دی تھی کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا میرے عمر کی؟ کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ جس کے بارے میں دنیا کے ایک مدبر نے کہا تھا اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں، اس عمر کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ نبی نے وہ لسٹ تمہیں تھمائی تھی جو منافقین کی لسٹ ہے، وہ راز کی بات ہے، رسول اللہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ حذیفہ میرے پاس وقت کم ہے، بس یہ بتا دے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ ہائے یہاں تو اگر ذرا سی نیکی کر لی تو سوچتے کہ اب تو جنت میں جانے سے روکے گا کون؟ ہم تو حاجی جی ہو گئے، حج کر آئے ہم تو، ہے نا، ہم نے تو یہ کام کر لیا، ہم تو وہ کر لیا۔ عمر کہہ رہا، حضرت حذیفہ کی ہچکی بن گئی، ہچکی بن گئی، رونے لگے، کہنے لگے عمر یہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بتاؤں۔ ہائے ہائے معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا، یہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بتاؤں۔ حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ حذیفہ مجھے بتا دے، آخری وقت ہے تاکہ سکون سے میری جان نکل سکے، مجھے بتا دے ورنہ عمر تڑپتا رہے گا۔ حذیفہ بتا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، بار بار دامن کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں جو طاقت ہے، حضرت عمر کی مٹھی ہے، اس کی گرفت ہلکی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حذیفہ بتا دے اس لسٹ میں کیا عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا عمر مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، یہ راز یا تو میرے نبی جانتے ہیں یا ان کے بتانے سے میں جانتا ہوں، مجھے اجازت نہیں کہ یہ راز کسی پہ ظاہر کروں۔ کہا حذیفہ عمر کو بتا دے۔ ہائے عمر میں تیرے تقوی پہ قربان جاؤں، ہائے عمر میں تیری سیرت پہ قربان جاؤں، حذیفہ مجھے بتا دے۔ حذیفہ نے روتے ہوئے کہا عمر اتنا بتا سکتا ہوں، ہاں اس لسٹ میں تیرا نام نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تیرا نام نہیں ہے۔
حضرت عمر نے سانس لی اور سانس لے کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ایک بات، ایک کام اور کر دے میرا۔ کون ہے یہ آدھی دنیا کا جو حکومت کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ بات بتا رہا، بہت وقت قریب ہے حضرت عمر کا، کہا چند سانسیں بچی ہیں عبداللہ، ایک کام کر تو حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جا، مصطفیٰ کی پیاری بیوی، اور امی عائشہ سے کہنا میرے باپ کا آخری وقت ہے، میرے باپ کا آخری وقت ہے، وصال قریب ہے۔ میرے باپ نے یہ کہلا کے بھیجا ہے کہ انتقال کے بعد مصطفیٰ کے روزے میں پہلو میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں عمر دفن ہونا چاہتا ہے۔ آپ ملکہ ہیں اس روزے کی، آپ مالکین ہیں، آپ مالکین ہیں، جبکہ خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ حضرت عمر۔ خلافت کی کرسی پر کون بیٹھے؟ عمر۔ لیکن اجازت لے رہے ہیں حضرت عائشہ سے۔ بھائی اس کی یہ کرکراہٹ بند کر دو اگر ہو سکے تو۔ میں نے تو آپ سے ڈائریکٹ ہی کہا تھا کہ مکسر سے ہٹا کے لیڈر خالی ایمپلیفائر میں لگا دو اور ایسے ہی چل لے دو، بالکل خوش۔ اصل میں ہوتا کیا ہے نا، سارا ماحول اور جو انداز بنا ہوا ہوتا ہے وہ سب خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو جو میں جس انداز اور جس ماحول میں تقریر کر رہا ہوں نا، اصل میں ذہن گیا ہوا حضرت عمر کے وصال پر ہے نا، اور پھر ذہن ہٹ کے ادھر آ جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دم انسان مسجد سے نکل کے گاؤں میں کہیں خرافات میں آ کے بیٹھ گیا۔ توجہ کریں اب، چلیے سن لیجئے، بس تھوڑے سے توجہ فرمائیے، ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ میں نے تو آج آپ سے کسی سے نہ نعرہ نہ سبحان اللہ کچھ نہیں، بس آج یہ جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اللہ اسے قبول کر لے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا امی عائشہ کی بارگاہ، ہلو امی عائشہ، جو آپ لوگ بولنے لگتے ہو یار بڑا عجیب مسئلہ ہے، مجھے اس وقت نا یقین باخدا بتا رہا ہوں، میں اس دل سے اس انداز پہ جا کے، اصل میرے سامنے وہ سارا نقشہ گھوم رہا ہے، میں جو تقریر کر رہا ہوں نا یہ باخدا بتا رہا ہوں، تمہاری آوازیں مجھے زہر لگ رہی ہیں، یہ میپ مجھے دشمن لگ رہا ہے، باخدا بتا رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ میری دل کی کیفیت کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عمر ابن خطاب کی میں سرکار کے مرید خاص کا ذکر کر رہا ہوں، کسی ایرے غیر نقط خیرے کا نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا تھا۔ میں کسی ایرے غیرے کا بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو دار ارقم میں جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، نبی نے فرمایا عمر کہاں جاتا؟ کہا یا رسول اللہ دل پک گیا ہے، بلال کو کوڑے سے مارا گیا، کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اجازت دیں یہ کلمہ حرم کعبہ میں جا کے پڑھوں گا۔ آقا مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا گیا، بلال کی انگارے رکھے گئے، پتھر رکھے گئے، کیا کیا ظلم و ستم نہ کیے گئے یا رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا مگر زندگی جب عمر کی اور تھی اب اور ہے، مجھے اجازت دے میں کعبے کے حرم میں جا کے کلمہ پڑھوں۔ 39 مسلمان عمر سے پہلے کلمہ پڑھے تھے، انہوں نے کہا عمر نہ جا کمزور ہے، کہا عمر کو کلمہ پڑھ لے تو آج سب کو سنا کے پڑھوں گا اور یہ کہہ کے پڑھوں گا عمر کو روکو، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا اپنے آپ کو آج کے بعد یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ اس عمر کی میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، اس عمر نے حرم کعبہ میں کلمہ پڑھا تھا۔ او مکہ کے ٹھیکیداروں، مکہ کے دہشت گردوں، آؤ میں نے سنا کلمہ پڑھنے والوں کو تم روک دو، آج عمر کو روکو، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو بدوا سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ وہ عمر ہے کہ جس کا نام سن کے روم و ایران کے امپائر کو پسینے آتے تھے، وہ عمر ہے۔ تو دعا کرتے یا اللہ کوئی غلام عمر پھر ہمیں دے دے، فلسطین کی بچیوں کو پھر سے کسی عمر کی ضرورت ہے، فلسطین کی بچیوں کی عزت ہوئے،
پائمال کی جا رہی ہے، مائیں اپنے بیٹوں کو کاندھے دے رہی ہیں، باپوں کے کاندھوں پہ بیٹوں کے جنازے ہیں، پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ لیکن لوگوں تم تو اتنا بھی نہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کر سکو، اور تو اور تمہیں خرافاتوں سے فرصت نہیں ہے، ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے سے تمہیں فرصت نہیں ہے، تم تو اتنا بھی نہیں کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں کر سکو۔ تمہارے تو ضمیر مر گئے بالکل، ہمارے تو ضمیر پتہ نہیں کون سی زمین کے نیچے جا کے سو گئے۔ ارے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو، اہتمام کرو، ان مظلوموں کی آواز بن جاؤ، دعائیں کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کے صدقے اللہ ان کے لیے پھر کوئی راستے نکال دے۔ بڑے برے حالات ہیں اس وقت، فلسطین کے بہت برے حالات ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا چاہو امی عائشہ کی بارگاہ میں جانا اور اس قبر کے اس حصے کے لیے اجازت لے کے آؤ، اگر امی عائشہ اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا۔ ہائے ہائے، بیٹا گیا، اور بیٹا جانے کے بعد میں حجرہ عائشہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر کا بیٹا آیا ہے۔ ہائے ہائے، اور ایک بات اور سن لینا، ہائے ہائے ہائے، ایک بات اور سن لینا، سن لو ایک بات اور سن لو، جب بیٹا جانے لگ گیا نا یار، دل میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یار، جب بیٹا جانے لگ گیا نا تو عمر نے پھر پکڑ لیا، ہائے ہائے ہائے، کہا بیٹے جانا تو وہاں جا کے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا آیا، یہ کہنا عمر کا بیٹا آیا۔ وہاں بیٹے میرے رتبے نہ گنانا، وہاں بیٹے میرے مرتبے کے ساتھ بات نہ کرنا، وہ مصطفیٰ کی پیاری بیوی میری ماں ہے، وہاں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ یہاں تو بڑی اگر کوئی نام ہوتا ہے نا تو بڑے اس ناموں کے ساتھ گناتے، میں فلاں خان، میں فلاں صاحب، میں فلاں صاحب، اگر وہ رتبے وہ عہدے چلے جائیں تو سابق لکھنا شروع کر دیتے، یہ عمر موجودہ خلیفہ، کہنے لگے یہ نہ کہنا امیر المومنین کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، کہنا عمر کا بیٹا کھڑا ہے، عمر کا بیٹا، بیٹا گیا عمر کا بیٹا ہے، کیا چاہتا ہے کہ لیکن میرے باپ کو خنجر لگا ہے اور آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، میرے باپ کو خنجر لگا ہے، آخری وقت ہے، میرے باپ یہ چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو جو پہلو رسول میں قبر کی جگہ خالی ہے وہاں میرا بابا قبر اپنی بنوانا چاہتا ہے، آپ کی رضامندی پر یہ کام ہوگا، اب بتا عائشہ آپ کا کیا اس میں حکم ہے، آپ کیا چاہتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، یہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے مصطفیٰ کے پہلو میں، وہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر مانگنے والا عمر عادلوں کا سردار ہے، عمر کی ذات کو دیکھتے ہوئے عائشہ قربانی دے کر یہ جگہ الاٹ عمر کے لیے کرتی ہے۔ عمر عادلوں کا سردار ہے، عمر کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ الاٹ کرتی ہوں عمر کے لیے۔ اجازت ملی، بیٹا آیا، جب بیٹا آیا نا تو حضرت عمر کا چہرہ مٹی میں لت پت تھا، مٹی میں لت پت تھا، تکلیف بہت زیادہ تھی، چہرہ نا مٹی میں، بالکل مٹی میں ایسا تھا کہ مٹی میں ہی چہرہ پڑا تھا، کچی زمین پر، اور داڑھی پر اور چہرے پر حضرت عمر کے گرد و غبار بالکل لپٹ گیا تھا۔ بیٹا آیا، بیٹے نے حضرت عمر کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، گود میں رکھ کے مٹی جھاڑنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگا بابا تیرے چہرے کو مٹی لگی، مٹی جھاڑ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہ جھاڑ، مٹی سے کہاں بچا رہا، قیامت میں اگر تیرے باپ کو اللہ نے نہ بخشا تو ہلاکت ہے عمر کے لیے، مٹی سے بچا رہا، تو مٹی سے میرے چہرے کو صاف کر رہا، اگر قیامت میں تیرے باپ عمر کو اللہ نے نہ بخشا تو بربادی ہے عمر کے لیے۔
یہ جملے حضرت عمر کے ہیں. پھر حضرت عمر نے فرمایا بس وصال کا وقت قریب ہے بیٹا، جب میرا وصال ہو کے نا نماز جنازہ پڑھی جائے تو ایک بات پہ خاص توجہ دینا. اگر میری نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ ضرور دیکھنا کہ میری نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان شامل ہیں کہ نہیں ہے. جس کو منافقین کی لسٹ دی گئی تھی. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین ہوں، میرے دبدبے کی وجہ سے منع کر دیا ہو کہ نام نہیں ہے اس لسٹ میں. ہو سکتا ہے میری نظر کی حیا کی وجہ سے کر دیا ہو. دیکھنا حذیفہ ہے کہ نہیں ہے. اگر حذیفہ میرے جنازے میں شامل ہو تو روضہ رسول میں دفن کرنا، اور حذیفہ شامل نہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. پھر میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں دفن. یہ حضرت عمر بن خطاب. کہاں گیا لوگوں ہمارا وہ جذبہ؟ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ میاں ہم سے بہتر کون ہوگا. پوری دنیا کی برائیاں اپنے سامنے کر دیتے ہیں. جی وہ کیا ہے میرے سامنے، وہ کیا ہے. کسی مولوی، مفتی، امام، حافظ، قاری کو نہیں چھوڑتے یار. جب ہم آ جاتے ہیں چغلیاں کرنے پر، کسی کی برائیاں بیان کرنے پہ آ جائیں تو ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. اعوذ باللہ. بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہے. حضرت عمر نے پھر فرمایا بیٹا ایک کام اور کرنا، جب میرا بالکل جنازہ پڑھا دیا جائے تو میرے جنازے کو روضہ رسول پہ رکھنا، اور رکھنے کے بعد پھر حضرت عائشہ سے ایک بار اجازت لینا. اب تو اجازت ہو گئی، اب کس لیے؟ کہا اس لیے ہو سکتا امیر المومنین کی حیا کی وجہ سے اجازت دے دی، پھر اجازت لینا. اور پھر حضرت عائشہ اجازت دے دے تب دفن کرنا. لوگوں حضرت عمر کا وصال ہوا، مدینے کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی. بیٹے نے وصیت کے مطابق کام کیا. حضرت عمر کو غسل دے کر حضرت عمر کو کفن پہنا دیا گیا. حضرت عمر کا جب جنازہ تیار ہوا، مدینے کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا. بیٹا دیکھ رہا تھا حذیفہ نے نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. بیٹے کی آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ حضرت عمر کی نماز جنازہ میں شریک تھے. حضرت حذیفہ کو دیکھا تو بیٹے نے اللہ کا شکر ادا کیا. مولا تیرا شکر ہے میرا باپ دنیا سے منافق نہیں گیا ہے. کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا باپ دنیا سے منافق نہیں گیا. پھر نماز جنازہ پڑھی اور پھر حضرت عمر کو روضہ رسول کی طرف لے کے چلے اور روضہ رسول پہ جا کے ایک بار پھر اجازت مانگی. ماں عائشہ میرا باپ حاضر ہے، اب ایک بار اور اجازت دے دے. امیر المومنین نہیں، میرا باپ عمر حاضر ہے، ایک بار پھر اجازت دے دیں. حضرت عائشہ نے کہا مرحبا عمر، مرحبا عمر، آج تجھے مصطفیٰ کے قدموں میں سونا نصیب ہوا ہے. مرحبا عمر، مرحبا عمر، مرحبا عمر. امی عائشہ نے کہا تھا مرحبا عمر، اور حضرت عائشہ اپنی چادر سمیٹ کر حجرے سے باہر نکل گئے. اور حضرت عمر کو وہیں پر قبر بنائی گئی، اسی قبر میں حضرت عمر کو لٹایا گیا. اور آج بھی حضرت عمر مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے آرام فرما تھے، حضرت عمر اب مصطفیٰ کی عطا سے یہاں آرام کر رہے ہیں مصطفیٰ کے پہلو. لوگوں تیری اور میری تو اوقات کیا ہے، ہم کس بات پہ نازا ہے نا. اس نبی سے ایسی محبت کر جا کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کردار دے دو. اے جلسے میں آنے والوں، ان بچوں کو موبائل یوٹیوب دکھا دکھا کے نہ ہوشیار کرو. انہیں دنیا کی خرافاتیں نہیں، انہیں حلال اور حرام کے بارے میں بتاؤ، انہیں دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو. اور ماؤں تم بیٹھی ہو، تمہارے بچے ہیں، ان بچوں کو دنیا کی خرافاتوں میں نہ ڈالو. اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کو خدا کی قسم دین دے کے جاؤ تاکہ تم مر جائے تیرا بچہ دنیا میں کہیں بھی دین پہ عمل کرے، مرنے کے بعد اس کا اجر تجھے ملے.
آج ہمارے بچے ہم شکایت کرتے ہیں سید صاحب دعا کر دو، ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا. سید صاحب ماں کا دودھ پیتا تھا بچپن میں، تو میری ماں مجھے بتاتی تھی میرے لال تو میری چھاتی سے چپک کے دودھ پیتا تھا اور میں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی. اس دودھ کی برکتیں تھیں سلطان کے رگوں میں. جب وہ خون بن کر بہا اور خون بن کے جب اس نے گردش کی نا تو اس خون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بستر پر لیٹنے نہیں دیا. مرض ہو گیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور حکیم نے کہہ دیا تھا موت قریب ہے. تو کسی عیسائی نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو. اب تو کہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے مولا موت برحق ہے مگر جب تک مجھے موت نہ آئے، جب تک کہ انہیں مزہ نہ چکھا دوں، جب تک بتا نہ دوں کہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کی پاور کیا ہے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خدا کی قسم بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا پھہرایا تھا. اے لوگو اپنے بچوں کو A فور ایپل B فور بال بعد میں سکھاؤ. یہ تو جب چاہو جب سکھا دو گے. میں اگر آج انگلش کی ٹیوشن لگا لوں تو 1 سال میں ایسی انگلش بولوں گا کہ اچھا نہیں بولے گا. انگلش کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچے پیدا ہو کے 3 سال کے کیا ہوئے تمہیں ٹینشن لگ جاتی ہے کون سے انگلش میڈیم اسکول میں ڈالے حضرات، کون سے ہائی فائی اسکول میں ڈالے تاکہ میرا بچہ بہترین انگلش بولنے لگے. اور ماں تجھے پتہ نہیں ہے اگر 10 سال کے بعد بھی اسے انگلش پڑھائے گی تو فراٹے سے پڑ جائے گا. کوئی ہائی بڑی بات نہیں ہے انگلش بولنا یا انگلش پڑھنا. یہ بچے جب بولنا سیکھیں تو مصطفیٰ کی گھٹیاں دے دے کے انہیں پرورش کرو تاکہ یہ بچپن سے ہی دین سیکھ جائیں. اگر جوان ہو کر ڈاکٹر بنے تو نسخہ بعد میں لکھیں، بسم اللہ پہلے پڑھیں. اپنے بچوں کو یہ گھٹیاں دو، یہ پیغام دو، انہیں تھپکیاں بھی دو نا. انہیں جب سلاؤ بھی نا تو انہیں موبائل کے یوٹیوب پہ کارٹون دکھا کے نہ سلاؤ بلکہ یہ لوریاں دے کے سناؤ. تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میرے بھائی یہ بچے تمہاری امانتیں ہیں، یہ بچے تمہارا مستقبل ہے. انہیں دین میں مضبوط کر دو. اس کے بعد ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایسا ڈاکٹر بنے کہ میرے بھائی یہ جہاں پر ڈاکٹری کرے وہاں پر قرآن کو کبھی نہ بھولے، نمازوں کو کبھی نہ بھولے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ.